السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو اسٹوری پڑھ رہے تھے، شارٹ اسٹوری دا لٹل گرل، اس کا ہم تھرڈ پارٹ پڑھیں گے۔ پہلے دو پارٹس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح جو ایک چھوٹی لڑکی ہوتی ہے اس کا کیسا ریلیشن ہوتا ہے اس کے فادر کے ساتھ۔ دوسرے میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ ایک غلطی کرتی ہے، ایک نوٹی حرکت کرتی ہے، جب اس کو اپنے فادر کو گفٹ دینا ہوتا ہے تو اپنے فادر کے جو امپورٹنٹ پیپرز ہیں ان کو لا کے اس کشن میں بھر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اس کے فادر سزا دیتے ہیں۔ پھر اس کی جو گرینڈ مدر ہوتی ہے، گرینی ہوتی ہے، وہ اس کو تھوڑا پیار کرتی ہے اور اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہم آج پڑھیں گے، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 86 نکالیں۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا کہ جب اس کے فادر اس کو پٹائی کرتے ہیں، رولر سے اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کی جو گرینڈ مدر ہے وہ اس کو اپنے شال میں لپیٹ لیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم آہستہ آہستہ یہ سب بھول جاؤ گی، تو اس کے لیے زیادہ یہ اب اس کے ساتھ نہیں رہو، خود کو زیادہ تکلیف نہیں دو۔ اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کا یہاں سے پڑھنا ہے آج۔ بٹ دا چائلڈ نیور forgot نیکسٹ ٹائم شی saw him she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks۔ یعنی کہ جب بھی یہ اپنے فادر کو پھر اس کے بعد دیکھتی تھی، جب اس کی پٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد جب بھی اپنے فادر کو دیکھتی ہے تو یہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے کمر پہ رکھتی ہے اور اس کے جو چہرہ ہے وہ لال ہو جاتا ہے۔ Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. اب کیا ہوتا ہے، ایک دن اچانک کیا ہوتا ہے، یہ جو کیزیا ہوتی ہے اس کی ماں بیمار ہو جاتی ہے، ایل ہوتا ہے بیمار، اس کی ماں بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کی جو دادی ماں ہے وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے ہاسپٹل۔ اب جو یہ لٹل گرل ہوتی ہے کیزیا، یہ گھر میں اکیلے رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے گھر میں کھانا بناتی ہے کک، جس کا نام الائس ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو دن بھر یہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو شام کے ٹائم پہ اس کو پھر سے ڈر لگنے لگتا ہے، افریڈ یعنی کہ اس کو عجیب سا ڈر لگنے لگتا ہے۔ What I will do if I have a nightmare, she asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. یہ اب کہتی ہے کہ اگر مجھے پھر سے ڈراونے سپنے آئے، نائٹ میئر کہتے ہیں ڈراونے سپنوں کو، تو میں کیا کروں گی؟ جب مجھے ڈراونے سپنے آتے تھے میں اپنی دادی گرینڈ مدر کے پاس جاتی تھی اور وہ مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی، کیونکہ میں رات کو اندھیرے میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks, and don't you scream and wake up poor Pa. یہ اس کو کہتی ہے، اب اس کی جو یہ الائس ہوتی ہے، یہ جو کک ہوتی ہے، یہ اس کو کہتی ہے چلو پیارے بچے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ سونے کی کوشش کرو۔ اس کی ساکس اتار دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے آپ ڈرو نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ but the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile which she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. اب کیا ہوتا ہے، یہ سو جاتی ہے لیکن اس کو پھر سے اس دن سپنا آ جاتا ہے، ڈراونا سپنا آ جاتا ہے، جس میں ایک بچر کہتے ہیں جو میٹ کاٹنے اور بیچنے والا ہوتا ہے، جس کے پاس ہم میٹ لاتے ہیں بازار سے۔ یہ دیکھتی ہے ایک بچر ہوتا ہے، ایک میٹ والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نائف ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نائف ہوتی ہے اور یہ سپنے میں دیکھتی ہے کہ وہ، اور اس کے پاس ایک نائف ہوتی ہے اور ایک رسی ہوتی ہے جو اس کے مطلب نزدیک آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو اسمائل ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ رات کو جاگ جاتی ہے اور گرینڈ ماں پکارنے لگتی ہے۔
تو یہ جب سہم کے ڈر کے اٹھ جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ شیورنگ ہوتی ہے. یہ دیکھتی ہے کہ اس کے فادر اس کے بیڈ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کینڈل ہے, روشنی ان نے جلائی ہوئی ہے, ہاتھ میں ان کے کینڈل ہے. وہ اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے بیٹا. Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew up the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. اب کیا ہوتا ہے, یہ اب چلا رہی ہوتی ہے کہ میں نے سپنے میں اس کو دیکھا, مجھے اب گرینی چاہیے. تو اس کے فادر کیا کرتے ہیں, وہ کینڈل کو بجھا لیتے ہیں. یہ کرتے ہیں, کینڈل کو بجھا دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں, اس کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو یہ اپنا آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں, نیوز پیپرز جو اس کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو یہ سگار پی رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں. سگار کیا ہوتا ہے, اس میں تمباکو رکھا جاتا ہے, وہ بنا ہوتا ہے ٹباکو لیو سے, اور وہ جس طرح سگریٹ ہوتا ہے اسی طرح سگار بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے یہ ٹباکو لینے کا. اور یہ اس ہاف اسموکڈ سگار, یعنی کہ آدھا ہی انہوں نے ابھی پیا ہوتا ہے, یہ اس کو مطلب فائر پلیس جو ان کے یہاں پہ ہوتی ہے گرمی رکھنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے, گرمی مطلب یعنی کہ یہ جو یہ کولڈ نائٹس کی اسٹوری ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, انہوں نے کچھ فائر پلیس رکھی ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے آگ جلائی ہوتی ہے تاکہ روم میں کیا ہو جائے, گرمی ہو جائے. اور یہ اس سگار کو پھینک دیتے ہیں, اپنے نیوز پیپرز کو بند کر دیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں, اس کو اپنے باہوں میں لیتے ہیں, اس کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, لیکن جو یہ لڑکی ہے اس کو جب مطلب اس کو آدھی ہی نیند آئی ہوتی ہے, اس کو صرف وہ یاد آ رہا ہوتا ہے اس بچر کی, وہ اسمائل آ رہی ہوتی ہے. اس ڈر کی وجہ سے یہ اپنے فادر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے, اسنگلڈ, یہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اپنے فادر کے آرمس میں, اور اس کی شرٹ کو ٹائٹلی پکڑتی ہے. دین دا ڈاگ ڈیڈنٹ میٹر, شی lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. اس کے فادر اس کو کہتے ہیں چلو آپ اپنے پیر جو ہے وہ میرے پیروں کے ساتھ رکھو اور ان کو تھوڑا رب کرو تاکہ تمہارے پیر بھی گرم ہو جائے. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than the grandmother, but it was nice hardness, and every day he had to work and was too tired to play with her. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. اب کیا ہوتا ہے, یہ مطلب اس لڑکی کو, اس بچی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو میرے فادر ہے یہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ لیکن یہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. جتنے ڈراونے مجھے یہ لگتے تھے اتنے یہ ہے نہیں, لیکن گرینڈ مدر جس طرح مجھے پیار کرتی ہے اس طرح سے یہ مجھے پیار نہیں دے پاتے ہیں. لیکن یہ ان کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی اپنے کام سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں نے بھی غلطی کی کہ میں نے ان کی جو رائٹنگس ہے ان کو میں نے کاٹ دیا, اور اس کو اندر سے افسوس ہوتا ہے اور یہ دھیمی سانس لیتی ہے اور اس میں آہیں بھرتی ہے کہ میں نے کیوں اپنے فادر کے امپورٹنٹ کام کو خراب کیا. واٹ از دا میٹر, آسکڈ فادر. اندر ڈریم. اب اس کے فادر کو کہتے ہیں کیا بات ہے بیٹا, تو یہ اس کو کہتی ہے مجھے اور ایک خواب آیا, اور ایک سپنا آ رہا ہے. او سیڈ دا لٹل گرل, مائی ہیڈز آن یور ہارٹ, آئی کین ہیئر اٹ گوئنگ, واٹ اے بگ ہارٹ یو ہیو گاٹ فادر ڈیئر. یہ اپنے فادر کو کہتی ہے میرا جو چہرہ, میرا جو سر ہے وہ آپ کے دل کے اوپر ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہگ کر کے سوئی ہوتی ہے. میں سن رہی ہوں کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کا دل بہت بڑا ہے, اور مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب آپ کا دل بڑا ہے, آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہو. یعنی کہ اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے فادرس ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن کچھ فادرس اپنا یہ پیار محبت وہ اظہار کر پاتے ہیں, وہ اپنے بچوں سے کہہ پاتے ہیں میں
تم سے پیار کرتا ہوں، یا ان کے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ فادرس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، وہ بزی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو شارٹ سٹوری ہے یہ کیتھرین مینسفیلڈ نے لکھی ہے اور یہ ایک چھوٹی لڑکی کے بارے میں ہے. اس کا مقصد اس سٹوری کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمارے پیرنٹس ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں اپنا زیادہ قیمتی وقت نہیں دے پاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ہی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف. اب یہاں پہ میں نے کچھ سینٹینسز، کچھ ورڈس لکھے ہیں، ان کی میننگ لکھی ہوئی ہے. آپ ان پہ سینٹینسز بنائیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جیسے میں نے افریڈ کہا، فیلنگ فیئر اور انگزائٹی، ڈر لگنا کسی چیز سے. نائٹ میئر، کوئی ایسا ڈراؤنا سپنا آنا. گرینی گرینڈ مادر کو کہتے ہیں. اسکریم کہتے ہیں کوئی عجیب سی ڈراؤنی سی زور سے چلانے کی آواز کرنا. بچر یعنی کہ وہ انسان جو میٹ بیچنے اور کاٹنے کے ساتھ کام کرتا ہو. سگار، وہ تمباکو جس میں رول کیا ہوا ہو تمباکو لیوز میں، جو ہم اسموکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. سنگل کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل پوزیشن میں کرنا، جیسے کہ ہم سوتے ہیں پھر جس پوزیشن میں ہمیں آرام آتا ہے ہم اسی پوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوپ آپ کو یہ پیاری سی شارٹ سٹوری سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.